ہمارا یہ عقیدہ ملائکہ کے بارے میں تناقض کا شکار، ایک طرف ان کو رحمان کا جز بنا دیا، اتنا اونچا کر دیا، اور دوسری طرف ان کو بیٹیاں بنا دیا۔ حالانکہ مرد ہو عورت ہو تو مرد کا رتبہ اعلیٰ ہے، عورت کا کم ہے، اور تم نے ان کو کس رتبے پر فائز کیا؟ جو کم رتبہ ہے۔ تو کتنے تم تناقض کا شکار ہو۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے فرشتوں کو بنا دیا جو کہ رحمان کے بندے ہیں، کیا بنا دیا؟ اناثًا، مؤنث عورتیں۔ اشاہدوا خلقہم، کیا یہ لوگ یعنی مشرکین مکہ ان کی خلق کے وقت حاضر تھے؟ اشاہدوا، کیا وہ حاضر تھے؟ خلقہم، ان کی پیدائش کے وقت، ان کی تخلیق میں کیا وہ حاضر تھے کہ انہیں پتہ چل گیا ہو کہ یہ لڑکیاں ہیں؟ انہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ لڑکیاں ہیں؟ کہ اس وقت یہ موجود تھے جب فرشتے پیدا ہوئے؟ ظاہر ہے کہ نہیں تھے۔ پھر یہ بات ان کے اپنے اٹکل پچے ہوئے، ایسی باتیں جو کسی دلیل پر نہیں ہیں، اپنے ان کے ذہنوں کی اختراع ہے۔ اشاہدوا خلقہم، کیا وہ ان کی پیدائش میں موجود تھے کہ ان کو پتہ چل گیا ہو کہ یہ لڑکیاں ہیں؟ ستکتب شہادتہم ویسألون، ان کی یہ گواہی لکھی جائے گی جو یہ کہتے ہیں کہ فرشتے مؤنث ہیں اور اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ دونوں باتیں لکھی گئی ہیں، ضرور لکھی گئی ہیں۔ ویسألون، اور ان قریب ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، قیامت قائم ہوگی۔ یہ نہیں کہ تمہاری یہ باتیں چھوڑ دی جائیں گی، اس بد عقیدگی کا تم سے پوچھا جائے گا۔ کوئی کہتا ہے عزیر اللہ کا بیٹا، سوال ہوگا قیامت کے دن۔ کوئی کہتا ہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا، سوال ہوگا قیامت کے دن۔ کوئی کہتا ہے ملائکہ اللہ کی بیٹیاں، سوال ہوگا قیامت کے دن۔ کوئی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور، سوال ہوگا قیامت کے دن۔ کوئی کہتا ہے پنجتن پاک اللہ کا نور ہے، سوال ہوگا قیامت کے دن۔ یسألون، سوال ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں فرشتوں کا ذکر مذکر کے صیغوں سے کیا ہے، اور قرآن میں جہاں بھی ملائکہ کا ذکر ہے مذکر کے صیغے استعمال کیے، مذکر کی ضمیریں استعمال کی، جیسے الذین، مذکر اسم موصول مذکر ہے، جمع، ہم بھی ضمیر مذکر کی، عباد الرحمن بھی تذکیر ہے، اشاہدوا خلقہم، یہ ہم ضمیر بھی مذکر کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کا ذکر جہاں بھی کیا مذکر کے صیغے سے کیا ہے، مانا ملائکہ کے لیے جو شیان شان لفظ ہے وہ تذکیر کا، مذکر کا ہے، مؤنث کا نہیں ہے، اس میں ان کی شان کی کمی ہے۔